الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کا راز ایک بندے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں رکھ دیا ہے اور اتباع رسول کی اہمیت کو اجاگر کر دیا کہ ایک مومن بندے کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم کیا ہے اور اتباع کی اہمیت کیا ہے۔ بغیر اللہ کے رسول کی اتباع کے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا: من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر اپنی اطاعت کو ڈیپینڈ کر دیا ہے کہ اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی اطاعت ہو جائے گی اگر کوئی بندہ رسول کی اطاعت کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس اطاعت کو، آپ کی اتباع کو، آپ کی پیروی کو ہم سمجھیں اور اس کی حقیقت کو جانیں اور غلط موڑ نہ دیں۔ آپ کی محبت کو لے کر کے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہوئے ہم اسے غلط رخ نہ دیں، بلکہ صحیح معنی میں جو رسول کا مقام اور مرتبہ ہے اس مقام اور مرتبہ کو سمجھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے آئیڈیل رسول ہیں، ان کو دیکھ کر کے تم اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی ہدایت دے اور اس بات کی توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اپنی زندگی کی ہر چھوٹے بڑے امر کے اندر، ہر چھوٹے بڑے معاملے کے اندر، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت کے اندر بھی ہمیں کامیابی ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔